مقام رضا تک رسائی اور استقامت ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت مقرب اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ مقام رضا پر فائز تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ قلعہ گوالیار کے گورنر نے ان سے کہا کہ شام تک آپ گوالیار کے حدود سے باہر نکل جائیں۔ انہوں نے اپنے پریوار والوں کو لیا، اپنے لوگوں کو لیا اور سواری پر سوار ہوئے اور گوالیار سے نکلنے لگے۔ راستے میں گورنر کے کچھ لوگ مل گئے، انہوں نے ان پر حملہ شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان پر حملہ کر دیں، کوئی روکنے والا تو ہے نہیں۔ انہوں نے جب حملہ شروع کیا، ان کو لوٹنے لگے تو ان کے گھوڑے پر ان کی ایک 9 یا 7 سال کی بھانجی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ڈاکو اس کے پاس آئے اور اس کی کان میں بالیاں پڑی ہوئی تھیں، ان بالیوں کو ڈاکو نوچنے لگے۔ جیسے ہی نوچیں تو کانوں سے خون بہنے لگا، اور یہ مقام رضا پر فائز تھے۔ تو جیسے ہی اس بچی کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں تو خون بہنے لگا، تو انہوں نے اسی وقت اپنا جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، جو چھڑی تھی، ہوا میں اڑائی۔ جب ہوا میں چھڑی اڑائی تو جتنے وہ ڈاکو تھے، جتنے لوگوں نے حملہ کیا تھا، سب کے سر کٹ کٹ کے گرنے لگے اور سب کے سر قلم ہو گئے۔ یہ کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، یہ کرامت آپ پہلے بھی دکھا سکتے تھے جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، لیکن نہیں۔ جب بچی پر آئی اور بچی کی کان کی بالیاں نوچی گئیں، خون بہنے لگا، تب ان سے رہا نہ گیا اور مقام رضا سے ان کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اسی طرح امام نبہانی فرماتے ہیں کہ شیخ احمد شربینی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ بھی مقام رضا پر فائز تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا، بہت بیمار تھا۔ جب آخری وقت اس کا آیا تو بی بی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ کی تو لو اللہ رب العزت سے لگی ہے، آپ دعا کیجئے کہ بچے کی جان بچ جائے۔ آخری وقت، آخری ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی رضا پر رہو، اللہ چاہے گا تو بچے کی جان بچ جائے گی، اور اللہ کی مرضی ہوگی تو بچہ انتقال کر جائے گا۔ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر چاہے گا وہ کرے گا۔ بی بی روتی رہی، کہتی رہی، آپ تو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ بچے کی جان بچ جائے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ملک الموت آئے اور آخری وقت ہوا روح قبض کرنے کا، اور ملک الموت جب روح قبض کرنے لگے تو وہ مقام رضا پر فائز تھے اور پائے کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان سے یہ دیکھا نہ گیا، محبت پدری نے جوش مارا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ ان کی تقدیر بدل گئی اور بچے کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، بچے کی زندگی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ تم واپس چلے جاؤ، بچے کی زندگی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے دعا کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ تو یہ مقام رضا پر فائز تھے، لیکن جب بچے کی جان کا ٹائم قریب آیا، بچے کی جان نکلنے والی تھی، تو مقام رضا سے ان کے پیر ڈگمگا گئے۔ تو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام رضا پر فائز تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مقام رضا سے نہیں ڈگمگائے۔ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا، ادھر اگر بھانجی کے کانوں کی بالیاں نوچی جا رہی ہیں تو مقام رضا سے پیر ڈگمگا جا رہے ہیں، بچے کی جان کا ٹائم آ رہا ہے، بچے کی جان نکل رہی ہے تو مقام رضا سے پیر ڈگمگا جا رہے ہیں۔ لیکن کل میرے حسین نے کربلا میں بتا دیا، علی اکبر شہید ہو گئے، مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ علی اصغر شہید ہو گئے لیکن مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ عباس شہید ہو گئے لیکن مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ قاسم شہید ہو گئے لیکن مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ پورے خاندان کو لٹتا ہوا امام حسین دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو امام حسین نے قربان کر دیا لیکن مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ اگر امام حسین چاہتے تو علی اکبر کو بھی بچا لیتے، علی اصغر کو بھی بچا لیتے، صرف اتنی دعا کرتے، مولا میرے علی اکبر کو بچا لے، مولا میرے علی اصغر کو بچا لے، قاسم کو بچا لے، عباس کو بچا لے۔ لیکن آپ سب کچھ جانتے تھے، آپ نے دعا نہیں کی، مقام رضا پر فائز رہے، مقام رضا سے آپ کے پیر نہیں ڈگمگائے۔ خاندان والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا
لیکن مقام رضا سے پیر نہیں ڈگمگائے۔ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیے مقام رضا کے 3 حصے ہیں۔ مقام رضا کا پہلا حصہ انسان کو معلوم بھی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ موت سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ یہ تو مقام رضا کا پہلا حصہ ہو گیا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کر سکے اور ذبح ہو جائے، تو یہ مقام رضا کا حصہ نہیں ہے۔ اس مقام کو رضا نہیں کہتے۔ رضا اسے کہتے ہیں کہ انسان خود طاقتور بھی ہے، بچانے کا جگرا بھی رکھتا ہے، بچانے کی قوت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قضا سے نہیں بچاتا۔ اور مقام رضا کا دوسرا درجہ کہ انسان پر چھری چلائی جا رہی ہو، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، انسان کو تڑپایا جا رہا ہو، پھر بھی وہ دل میں سرور اور لذت پا رہا ہو، تو یہ مقام رضا کا دوسرا حصہ ہے۔ مقام رضا کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ انسان کا سب کچھ لٹ جائے، انسان سب کچھ لٹا دے کہ پاس کچھ بھی باقی نہ بچے، تو کبھی بھی اس کی زبان پر شکوہ نہ آئے، کبھی بھی یہ خیال نہ لائے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، میری زندگی بظاہر کیسی ناگوار گزری، کیسا میرے ساتھ ظلم ہوا۔ تو یہ مقام رضا کا تیسرا حصہ ہے۔ لیکن وہر حسین مقام رضا کا پہلا بھی حصہ پا لیا، مقام رضا کا دوسرا بھی حصہ، مقام رضا کا تیسرا بھی حصہ، لیکن کبھی اف نہ کیا۔